ایسے 3 کام جو شیعہ کرتے ہیں جن سے دوسری کمیونٹی کو بڑی تکلیف ہے شیعوں سے کہ بھئی شیعہ کالے کپڑے محرموں میں کیوں پہنتے ہیں، شیعہ ماتم عزاداری کیوں کرتے ہیں، اور شیعہ لعنت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو ہم لعنت کرتے ہیں ہم تو جھوٹوں پہ کرتے ہیں، ہم تو دشمنان آل محمد، قاتلین آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تو ان پر لعنت کرتے ہیں. اور یہ لعنت ہماری طرف سے نہیں بلکہ قرآن کی طرف سے لعنت ہے. اور یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں یہ محبت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہم کرتے ہیں. جواب دیں گے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. بڑی اہم ویڈیو ہے، اس کو لازمی شیئر کیجیے گا. محرم کے ایام چل رہے ہیں تو بسم اللہ. محرم کالا لباس پہننا حرام ہے، کالے کپڑے پانا حرام ہے. محرم دے اندر کالے کپڑے پانا حرام ہے. محرمہ دے سنی کالے کپڑے بھی نہیں پا سکدا. میں سنی ہاں، سنی دا مذہب نہیں. کتنے بے شرم ہو مفتی ہو تم، کتنے بے حیا ہو تم کہ تمہارے جیسے ہی مفتی تھے جی جنہوں نے 1400 سال پہلے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا. بالکل ایسا. آج تم کہتے ہو کہ ایام امام حسین میں کالے کپڑے نہ پہننا کیونکہ شیعہ پہنتے ہیں، نیاز نہ کھانا کیونکہ شیعوں کی ہوتی ہے. کبھی تم نے کہا کہ رمضان میں روزے نہ رکھنا، کسی اور دن رکھ لینا کیونکہ شیعہ رکھتے ہیں؟ کبھی تم نے کہا کہ حج ذی الحج میں نہ کرنا، کبھی اور کر لینا کیونکہ شیعہ کرتے ہیں؟ کبھی تم نے کہا کہ عید کے دن نہ منانا کیونکہ شیعہ مناتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہا کہ تمہاری دشمنی نہ عید سے ہے، نہ رمضان سے ہے، نہ حج سے ہے، لیکن ہاں تمہاری دشمنی ہے اہل بیت رسول سے. اور خدا کی قسم تمہارے ہی رہبر و رہنما تھے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو قتل کیا. نبی کی بیٹی کو جنہوں نے قتل کیا ان کو تم مانتے ہو، نبی کے بھائی علی کو جس نے قتل کیا ان کو تم مانتے ہو، جنت کے سرداروں کو جنہوں نے قتل کیا ان کو تم رضی اللہ کہتے ہو. خدا کی قسم کر لو مرضی جیسے یزیدیوں نے پہلے کی تھی، لیکن یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ نے فیصلہ دے دیا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہارا زکات ایسے تمہارے منہ پہ مارا جائے گا سچے شیطان کے منہ پہ مارا گیا تھا. کیوں کہ مودت قربا نہیں ہے. اس لیے پیارے نبی نے فرمایا تھا کوئی شخص کچھ بھی کر لے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا جب تک کہ اس کے دل میں حب اہل بیت نہ ہو. جو بھی ہم شیعہ کر رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کر رہے ہیں. حضور کہتے ہیں حسین مجھ سے، میں حسین سے، تو ہم حسین سے محبت کرتے ہیں. حضور کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ہم علی سے محبت کرتے ہیں. حضور پاک بی بی سلام اللہ علیہ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. ہم بی بی سلام اللہ علیہ کے احترام کرتے ہیں، ان کو سچا مانتے ہیں. ٹھیک ہے، حضور نے اہل بیت کے لیے کہا کہ اگر کلمہ پڑھنے کا اجر دینا چاہتے ہو اے میری امت تو میرے اہل بیت کیا احترام کرو، ان سے محبت کرو. ہم اس لیے سب کچھ ہمارا حضور سے ہے. تو آپ بھی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ عاشقان رسول ہیں، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ سوچیں. اور ابھی دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بھی شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، شیعہ روتے کیوں ہیں؟ یار بچے ہو تمہیں اتنی بات سمجھ نہیں آتی؟ تمہارے کوئی عزیز بڑے ماں باپ کا ایسے بے دردی سے قتل ہو، کیا تم رو گے نہیں؟ دکھ نہیں لگے گا تمہیں؟ دکھ اس لیے لگے گا کہ تمہارا اس سے رشتہ ہے، تمہارا اس سے کنیکشن ہے، اس لیے دکھ لگے گا. تو بھائی ہمارا آل محمد سے رشتہ ہے، کنیکشن ہے. ہم اپنے ماں باپ سے بھی تمام رشتوں سے بڑھ کر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھتے ہیں. خیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں. بڑی اہم ویڈیو ہے. ہم بلا وجہ تو نہیں کرتے، ہم بلا وجہ کرتے ہیں بھائی، سر پیٹتے ہیں بلا وجہ، سینہ زنی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، اور بلا وجہ کرتے ہیں. یا کوئی وجہ ہے، وجہ کا تو ذکر کرو نا. داڑھی اتنی رکھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ سوال یہ کرتے ہو. ہاں تمہارے اگر کسی بیٹے کو سر ذبح کیا تم کیا کرو گے؟ تم اپنے تمہاری بیوی کے سامنے اگر تیرے چھوٹے بچے کا سر ذبح کیا جائے تم کیا کرو گے؟ بے غیرت ہو تم، خود کیا کرو گے مجھے بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ، ان کے بیٹیوں کے ساتھ اس امت نے کیا کیا؟ پھر تم شیعوں پہ آ کے اعتراض کرتے ہو. شرم مارو، شرم کرو، ڈوب مرو.
تم میں ایمان ہے, تم میں اسلام ہے, تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو, ان کے اہل خانہ سے محبت کرتے ہو, انہی قاتلین کو تم اپنا خلیفہ سمجھتے ہو, ان کی عزت کرتے ہو, ان کو رضی اللہ کہتے ہو, اور پھر شیعوں پہ آپ تنقید کرتے ہو کہ تم روتے کیوں, تم آزاداری کیوں کرتے ہو. اچھا جی, یہ ویڈیو ہم نے آپ کو اس لیے دکھائی ہے کہ بھائی پیار سے ہم بتا بتا کر تھک چکے تھے, تو چلو ہم نے کہا آپ کو دوسرے انداز سے ویڈیو کے ذریعے سمجھاتے ہیں. ویڈیو اللہ یاری صاحب کی تھی. اور ابھی ہم تیسری ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ بھائی شیعہ لعنت بھی تو کرتے ہیں, شیعہ کالے کپڑے پہنتے ہیں, شیعہ ماتم کرتے ہیں. یہاں تک تو ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی اور جواب دینے کی کوشش کی. ابھی جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے والے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی شیعہ لعنت کرتے ہیں, تو بھائی یہ بھی ہم قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے ہیں. ہم شیعہ جو لعنت کرتے ہیں کسی پر بھی کرتے ہیں وہ قرآن اور اہل بیت سے ہٹ کر نہیں ہے, بلکہ اللہ کی اس میں اطاعت ہے. اللہ بھی جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے قرآن مجید میں. تو سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ قرآن کرے گا اور اللہ کا رسول کرے گا. آپ سب کو پتہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں, پتہ ہے نا, سچے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مناظرہ مباہلہ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہوا تو وہاں پر قرآن کیا کہتا ہے یہ سنیں آپ. عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کو بنایا, پھر فرمایا کہ باشعور انسان ہو جا, تو وہ ویسے ہی ہو گئے. یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا. پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اس کے بعد کہ تم کو حقیقت معلوم ہو ہی چکی ہے, تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلائیں, تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلاؤ, اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ. پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں, اس طرح جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور بے شک اللہ غالب ہے, صاحب حکمت ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہے کہ یہ تمام باتیں صحیح ہیں, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ ان باتوں کو جھٹلانے والے ہیں, شک کرنے والے ہیں ان باتوں پر. مباہلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت پنجتن پاک کو لے کر گئے, یعنی رسول پاک اپنی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا دی لیڈی آف ہیون جو جنت میں عورتوں کی سردار ہے ان کو لے کر گئے. مباہلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی کے بعد حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر گئے, جو کل ایمان ہے, جو علم کا دروازہ ہے, جو من کن تو مولا ہے. اس کے بعد حضرت امام حسن اور حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں, مولا نبی ان کو لے کر گئے اور خود گئے. یہ پنجتن پاک اکٹھے ہو کر گئے اور آگے سے عیسائیوں نے معذرت کر لی. جو اللہ کی طرف سے لعنت اترنی تھی وہ ان کے لیے تھی جو ان پنجتن کے مقابلے میں آ رہا ہے. امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں کون آیا؟ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر کس نے مارے؟ مخالفت کس نے کی؟ مقابلہ کس نے کیا؟ ڈھونڈو. مولا حسین علیہ السلام کے مخالفت کس نے کی؟ مقابلہ کس نے کیا؟ ڈھونڈو. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ باغ فتح لینے کی دروازہ جلانے والا کون تھا؟ ڈھونڈو. قرآن کے مطابق ان پر لعنت ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل کس نے لڑی؟ جنگ صفین، جنگ نہروان کس نے لڑی؟ کون تھا جو ممبروں پر مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دلواتا تھا؟ مخالفت کس نے کی؟ ڈھونڈو. ان پر قرآن کی طرف سے ایٹومیٹکلی لعنت ہو رہی ہے. شیعہ کیا لعنت کریں گے؟ اللہ لعنت کر رہا ہے. خیر اس متعلق بھی آپ کو ویڈیو دکھا دیتے ہیں. بسم اللہ. خدا نے کہا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی. زمانے کے مولوی اکٹھے کرو, کہیں مجھے لے جاؤ یا کہیں کسی کو میرے پاس لے آؤ, وہ مجھے یا مان لے یا منوا دے. مجھے بتائے کہ اللہ نے قرآن میں پھر اگلی آیت بھیج دی ہو کہ کیونکہ انہوں نے معافی مانگ لی تھی, جو میں نے لعنت بھیجی تھی وہ میں نے واپس بلوا لی ہے یا میں نے رحمت میں بدل دی ہے. خدا نے آیت منسوخ نہیں کی, آیت آج تک موجود ہے. خدا نے حکم بھیجا تھا کہ لعنت ہوگی. جب وہ لعنت کا حکم آ گیا تھا تو پھر ہمیں کیوں نہیں مولوی بتاتے کہ وہ جو مباہلہ میں لعنت گئی تھی پھر اس کا انجام کیا ہوا, وہ آخر کار نتیجہ کیا نکلا, وہ پہنچی کہاں تھی؟ خدا نے مباہلہ میں لعنت کھڑی کی تھی. خدا نے کسی مذہب کو مخاطب نہیں کیا تھا. خدا نے کہا تھا جو پنجتن کے مقابلے پہ آئے گا وہ لعنت لے کے چلا جائے گا. جو پنجتن کے مقابلے پہ آئے گا وہ لعنت لے کے چلا جائے گا. عیسائیوں نے کھڑی ہوئی لعنت دیکھی, یہ نبی کے قدموں میں گر گئے, انہوں نے نبی سے معافی مانگ لی, یہ واپس چلے گئے. لعنت وہیں کی وہیں کھڑی تھی. لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا.
दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में बदल गए। इन्हीं पंचतन में एक बीबी एक दरबार में जाके खड़ी हुई। बीबी ने कहा मुझे मेरा हक दे। उसने कहा तेरे पास कोई गवाह है तो लेके आ। बीबी ने वही मुबाहले वाले गवाह उठाए। बीबी ने कहा मेरा अली गवाह, मेरा हसन गवाह, मेरा हुसैन गवाह। उसने कहा मैं तेरी गवाहियों को नहीं मानता। बीबी ने कहा मैं भी जगीर लेने नहीं आई। मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचा। यहाँ पर लानत जो शिया करते हैं वो भी हमने आपको समझा दी। शिया काले कपड़े क्यों पहनते हैं वो भी आपको बता दिया। शिया मातम क्यों करते हैं वो भी वीडियो दिखा दी। बाकी अगर आपने नहीं समझना ही नहीं चाहते, आपके दिलों में बुग़्ज़ आले मोहम्मद है, बुग़्ज़ हसन और हुसैन इमाम अली है, पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा का अगर एहतराम नहीं करते, रसूल की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अगर आप नहीं सच्चा समझते, तो फिर आपकी किस्मत है, आपके मुकद्दर है। अगर आप उन लोगों को सच्चा समझते हो जिन्होंने 40 साल के बाद कलमा पढ़ा, तो बस फिर ये आपके मुकद्दर है। और वैसे भी कुरान ने कह दिया कि इंसानों और जिन्नात की और इंसानों की अक्सरियत दोज़ख में जाने वाली है। और आपकी किस्मत है कि आप किस जगह जाने वाले हैं। और हमें पता है हम किस जगह जाने वाले हैं। हमारे सरदार कौन है जो जन्नत के सरदार हैं। हमारे मौला कौन है जो साखी कौसर हैं। ठीक है, बाकी आप सोचो कि आप हजूर को मान कर भी हजूर की बातों को आपने नहीं माना, तो फिर आप हजूर का कलमा पढ़ कर भी आप हजूर से दूर रहे, हजूर की जन्नत में ना जा सके, तो फिर आप सोचो। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है आप तक, आपके ज़मीर को, आपकी सोच को जगाने के लिए। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ये एंड स्क्रीन में हमारी प्ले लिस्ट है, इसमें हमने दीगर वीडियोस बनाई है, इसी पॉइंट्स पर बात की है, वो भी लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुरूद अस्सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फर्ज आले मोहम्मद।